السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب پیاری بہنوں؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بالکل ٹھیک ٹھاک اور تندرست رکھے، آمین ثم آمین۔ تو ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ، اور آتے ہی ٹاپک کی طرف۔ جیسے آپ لوگوں نے ٹائٹل دیکھا ہے کہ گھر کو مینیج کرنے کا پہلا اصول کیا ہے؟ گھر کو سنبھالنے کی بنیاد ترتیب ہے۔ اگر ہر چیز کی اپنی جگہ ہو، وقت کی پابندی ہو اور ہر فرد اپنے ذمے کا کام کرے تو گھر پرسکون اور خوشحال رہتا ہے۔ آسان الفاظ میں یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھ کے روزمرہ کے کاموں کا ایک معمول بنائے، جیسے کہ صفائی، کھانے کا وقت، بچوں کی پڑھائی وغیرہ۔ یہ ہر چیز جو ہے نا، اس کا اپنا ایک وقت مقرر کرے کہ ہم نے یہ کام اپنی ہی اسی وقت میں کرنا ہی ہے، تو گھر بہت اچھے سے مینیج ہو جاتا ہے انسان سے۔ وقت کا ضیاع نہ کرے اور ہر کام وقت پر ہی کرے۔ یہ عادات اپناؤ اور اچھے بن جاؤ۔ ہر دن کچھ نیا سیکھو اور بہتر بنو۔ جو انسان روزانہ خود میں بہتری لانے کی نیت سے اٹھتا ہے، وہ آہستہ آہستہ ایک بہتر انسان بن جاتا ہے۔ اس عادات کے فائدے بھی بہت سارے ہیں۔ اس سے انسان کو ذہنی سکون ملتا ہے، خود پر اعتماد بڑھتا ہے، دوسروں کے لیے مثال بنتا ہے وہ انسان۔ زندگی میں مقصد پیدا ہوتا ہے کہ میں نے یہ بننا ہے یا یہ کرنا ہے، کیونکہ جب انسان کچھ اچھے عادات اپناتا ہے تو اس کے پیچھے بہت سارے مقاصد اس کے ذہن میں زندگی میں آتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں، اور اس کو انسان پھر اچیو کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ چھوٹا قدم بڑی تبدیلی، یعنی کہ صبح جو ہے نا انسان، یعنی صبح ایک پازیٹیو تھاٹ کے ساتھ دن سٹارٹ کرو۔ مثبت سوچ دن بھر کی توانائی دیتی ہے انسان کو، اور اچھی سوچ، جب انسان اچھا سوچتا ہے، پازیٹیو سوچتا ہے، تو پھر ہر کام جو ہے نا آسان ہی لگتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی مشکل ہو، کیونکہ انسان کی جب مائنڈ جو ہے نا وہ پازیٹیو سوچتا ہے تو ہر کام انسان کے لیے آسان ہی لگتا ہے۔ ایک اچھا کام ڈیلی ضرور کرو، چاہے کسی کی مدد ہو یا صرف مسکرانا ہو، کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں یا کوئی اچھا کام آپ زندگی میں یا دن میں کوئی ایک بھی کرتے ہیں نا، تو آپ خود بخود آپ کو یعنی آپ کا اندرون جو ہے نا اس سے پرسکون ہو جاتا ہے، انسان بہت پرسکون فیل کرتا ہے، اور انسان میں انرجی پیدا ہوتی ہے پازیٹیوٹی کی اور اچھے کام کی۔ یہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے خیال سے ہے کہ انسان جب کسی کے ساتھ اچھائی کر لیتا ہے یا دن میں کوئی بھی اچھا کام کر لیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو بس پھر سارے کام اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر راستہ آسان کرتا ہے۔ رات کو جب آپ سونے لگے تو اپنا حساب لو، سوچو آج کیا سیکھا، کہاں بہتر ہو سکتے تھے، یعنی کہ ہم نے پورے دن میں جو کچھ بھی کیا ہوتا ہے، ویسے بھی انسان جب رات کو لیٹتا ہے نا تو بہت کچھ سوچتا ہے انسان کہ میں نے آج کیا 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 ہے، کیا کیا میرے ساتھ ہوا ہے، یا کیا کیا مجھے کرنا چاہیے تھا جو میں نہیں کر سکی اور آئندہ مجھے کرنا چاہیے۔ اس طرح انسان اگر اپنے ساتھ اپنا حساب کرے تو بہت کچھ انسان اپنے بارے میں، یعنی کہ پازیٹیو بھی بندہ اپنا وہ سوچ لیتا ہے کہ یہ میں نے پازیٹیو پورے دن میں کیا ہے، یا یہ نیگیٹیو میرے ساتھ ہوا ہے، یا میں نے نیگیٹیو کیا ہے، یا میں نے نیگیٹیو سوچا ہے، تو یہ پورا دن کا حساب جو ہے نا رات کو انسان اپنے ساتھ سوچ لیتا ہے نا، تو یہ بہت انسان بہتر زندگی کے لیے یہ بہت بہتر ہے کہ انسان اپنا حساب لے۔ ریممبر، چینج ایک دن میں نہیں آتا، پر ڈیلی ایفرٹ سے ہر دن ایک نیا تمہیں ملتا ہے نا۔ جیسے چھوٹے قدم بڑی کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں، اسی طرح اگر ہم
थोड़ी सी नेकी भी करते हैं ना, तो हमारा जो कदम है ना वो, या दिल है या हमारी सोच है, वो चाहती है कि नहीं, हम इस छोटी नेकी के बदले में बड़ी नेकी भी कर सकते हैं। क्योंकि फिर हमें वो जो इनर सेटिस्फेक्शन है ना वो महसूस होती है, और हम कहते हैं कि नहीं, हमें और भी बहुत कुछ करना चाहिए ना। तो इस तरह इंसान में पॉजिटिविटी पैदा होती है और अच्छा करने की सलाहियत और बढ़ती जाती है। टॉक लेस, ऑब्जर्व मोर। कम बोलो, ज़्यादा देखो और समझो। क्योंकि जो ज़्यादा बोलते हैं ना तो वो फिर उसकी बातों में, जैसे कहते हैं ना कि ये तो इतने बातूनी है, इसकी बातों में कोई वो नहीं है, बस कुछ भी बंदा बोल देते हैं। फिर अगर वो इंसान जो ज़्यादा बोलते हैं ना, वो इंसान ऐसे लगता है, और लोग भी, आस-पास के लोग भी उसको ऐसे समझते हैं कि इसके तो जो मुँह में आता है वो बोल देते हैं, पता नहीं सच भी होगा या झूठ होगा या खुद से बोलती होगी ना। तो इसलिए बंदा कम बोले और ज़्यादा सुने और समझे और देखे। हर वक़्त बोलना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि जो हर वक़्त इंसान बोलता रहता है और हर बात की जवाब देता है, तो फिर इस तरह बहुत सारे मसले मसाइल घर में पैदा होते हैं। ज़रूरी नहीं कि ससुराल में पैदा हो, अपनी बहन-भाइयों के साथ भी, अम्मी के साथ, पूरे घर में, यानी मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ ना। तो ज़्यादा बोलने की या हर बात का रिप्लाई करने में ऐसा है ना कि इंसान ये सोचता है कि बस ये इसने मुझे ये बात की है और अब मैं रिप्लाई करूँगी, तो इस तरह बहुत सारे मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो इसलिए ज़्यादा बोलना ज़रूरी नहीं है, और हर वक़्त बोलना तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। स्टार्ट योर डे विद क्रिएटिविटी। सुबह जो है ना, सुबह जैसे इंसान उठता है, पहले सबसे पहले नमाज़ है, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान हैं तो नमाज़ पढ़ लेता है इंसान, थोड़ी बहुत दुआएँ कर लेता है, और अगर टाइम है या लेट नहीं होते तो कुरान मजीद बंदा पढ़ लेता है। और बहुत सारी अल्लाह ताला की, यानी इससे अल्लाह ताला भी खुश होता है, और हमारे ऊपर जो फ़र्ज़ है हम वही फ़र्ज़ भी अदा कर लेते हैं। तो इससे जो है ना पूरे दिन की शुरुआत जो हमारी होती है वो बहुत अच्छी होती है, और सुबह-सुबह हम अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार भी हो जाते हैं। जिस चीज़ का शुक्र अदा करते हो अल्लाह ताला उससे और बढ़ा देता है। आपने देखा होगा हमारे आस-पास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हमने बचपन से देखा होता है। उनके पास माशाल्लाह से बहुत कुछ होता है घर में, लेकिन वो शुक्रगुज़ार नहीं होते। वो अक्सर ऐसे कहते हैं हमारे पास ये नहीं, फलाने के पास वो है, ये, यानी कि दूसरों की चीज़ों पे उसकी नज़र होती है और अपने चीज़ों पे अल्लाह ताला के या खुद वैसे भी शुक्रगुज़ार नहीं होते। तो फिर एक टाइम आता है, ये मैं अपनी, यानी रियल वो भी बता रही हूँ कि ऐसे हमारी तरफ एक थी, उनके घर में माशाल्लाह से हर चीज़ थी, और वो हर वक़्त उसके मुँह में ये होता था, हमारे ये चीज़ नहीं है, आप लोगों का ये है, हमारा नहीं है। हालाँकि हमारा नहीं होता था, उनका ज़्यादा होता था। और आजकल जब हम उनके हालात देखते हैं ना तो वो बहुत मुफ़लिसी की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर चीज़, जो चीज़ चाहे आपके पास ज़्यादा है, कम है, अच्छा है, बुरा है, जो भी अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत का आपको दिया है, तो इस पे शुक्रगुज़ार होना बहुत ज़रूरी है। जितना आप शुक्रगुज़ार होंगे उतना अल्लाह ताला उससे डबल करके, बल्कि ट्रिपल करके आपको अता करेगा। और अगर आपने कोई मेहनत की है, करनी है, या आपने कोई काम स्टार्ट करना है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए ज़रूरी नहीं कि सॉरी, ज़रूरी नहीं कि उसके लिए ज़रूरी बात ये है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है। पहले तो जब आप कोई काम शुरू करते हो उसके बारे में हज़ार बार सोचो, समझो और देखो कि क्या आप जो ये काम कर रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब चैनल होगा, चाहे वो टिकटॉक की आईडी हो गई, चाहे वैसे छोटा-मोटा बिज़नेस है, जो कुछ भी है इंसान अपनी लाइफ में स्टार्ट कर रहा है ना, तो उसके बारे में पहले बहुत सारा यानी नॉलेज ले, उसके ऊपर काम करे कि क्या ये मैं इसको कंटिन्यू कर सकती हूँ, दोबारा मैं इसको गिव अप नहीं करूँगी।
کیونکہ ہر کام جو ہے نا وہ کنسسٹنسی مانگتی ہے، اور یہاں پہ بہت یعنی ایک پرفیکٹ وہ یہ ہے کہ بی کنسسٹنٹ ناٹ پرفیکٹ، کیونکہ پرفیکٹ بننے کے چکر میں مت پڑو، بس ریگولر رہو، کیونکہ جو لوگ پرفیکشن دیکھتے ہیں نا کہ پرفیکشن ایسی چیز ہے نا کہ اگر آپ ریگولر رہیں گے ایک دن آپ اتنے ریگولر رہ کے اتنے یعنی کہ اچیو کر لیتے ہو اپنی لائف میں بہت کچھ، کیونکہ آپ جب وہ ہوتے ہیں ریگولر ہوتے ہیں نا تو بہت کچھ بندہ اچیو کر لیتے ہیں نا، تو پھر اس کے کام میں خود بخود پرفیکشن بھی آ جاتی ہے۔ پرفیکشن ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے پرفیکشن دیکھو اور اس کے بعد آپ کہو کہ نہیں میں یہ چیز کر لوں یا یہ چیز میرے پاس ہو تب بھی میں کچھ کروں گی یا کروں گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ریگولر رہیں۔ اب یوٹیوب ہے، بہت ساری میں نے ولاگر سے سنا ہے، اور بہت سارے ایسے موٹیویٹ کرتے ہیں نا لوگوں کو، یہ بہت بڑی اچھی بات ہے۔ اکثر جو ہم جیسے چھوٹے موٹے یوٹیوبر ہوتے ہیں جنہوں نے اسٹارٹ لیا ہوتا ہے، تو 10-15 ویڈیوز کے بعد انسان گیو اپ کر لیتے ہیں کہ نہ تو ویوز آ رہے ہیں، نہ ہی سبسکرائبر آ رہے ہیں، نہ لائکس مل رہے ہیں، تو میں کیا کر رہی ہوں؟ یعنی کہ اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید میرا تو یا چینل غلط ہے یا میں یوٹیوب پہ ہوں ہی نہیں، ایسے مجھے لگ رہا ہے کہ میں ویڈیو اپلوڈ کریں اور یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں، کیونکہ وہاں سے اس کو جو رسپانس نہیں ملتا نا، تو انسان کہتا ہے کہ میں تو بس چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ انسان ہمت ہار جاتا ہے نا۔ تو یہی تو بندہ کہتے ہیں کہ آپ پرفیکٹ نہیں ہو لیکن آپ ریگولر رہو۔ جب آپ ریگولر ڈالتے ہو ویڈیو ہے یا کوئی بھی کام ہے ریگولر کرو گے تو ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کسی کی بھی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اور انشاءاللہ ایک دن کامیابی ہر کسی کو ملے گی، اور اسی امید کے ساتھ ہم نے بھی یہ یوٹیوب چینل بنایا ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ ریگولر رہیں، اور جب بھی موقع ملتا ہے ویڈیو یعنی شوٹ کر لیتے ہیں۔ پھر ضروری نہیں کہ ایک دن میں آپ نے پورا ولاگ بنانا ہے، آپ کچھ کچھ کلپس بناؤ، اس سے ایک پرفیکٹ ولاگ بناؤ، ضروری نہیں ہے اب میری ولاگ ہے اور وائس اوور میں کر رہی ہوں، بہت سارے غلطیاں ہیں کیونکہ یہ میرا سٹارٹ ہے، میں اگر ابھی سے گیو اپ کر لوں تو میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ میں بہت ساری یوٹیوب پہ جو ہے نا میں ہر کسی کے ولاگز دیکھتی ہوں، میں کہتی ہوں کسی نہ کسی سے کچھ نہ کچھ تو انسان کو سیکھنے کو مل جاتا ہے نا۔ تو خاص کر میں یہ جن کی فرسٹ پیمنٹ آئی ہوتی ہے تو وہ اتنا خوبصورت طریقے سے دوسروں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اتنی اسٹرگل کی ہے، ہم اتنے کنسسٹنٹ رہے، ہم اتنے ریگولر رہے ہیں، تب جا کے یہ دن ہمیں ملا ہے، اور انشاءاللہ وہ دن ہر کسی کی زندگی میں آئے گا جو کنسسٹنٹ رہے گا، ریگولر رہے گا، اور محنت نہیں چھوڑے گا، اور روز کچھ نہ کچھ اپنی ویڈیو میں یا اپنے کام میں امپرومنٹ لائے گا، تو انشاءاللہ کامیابی ایک دن ضرور ملے گی، انشاءاللہ ہمیں بھی ملے گی، اور انشاءاللہ ریگولر بھی رہیں گے تو پھر انشاءاللہ کامیابی بھی ایک نہ ایک دن تو ضرور مل ہی جائے گی۔ روز کا چھوٹا ایفرٹ جو ہے نا وہ بڑا رزلٹ دیتی ہے، کیونکہ ہم اکثر ویڈیو جو ہے نا ویڈیو شوٹ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، بندہ ویسے بھی کام کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ موبائل بھی لگا لو اور ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، لیکن یہ جو ایڈٹ کرنا ہوتا ہے وائس اوور کا، اسپیشلی مجھے یہ جو ہے نا وائس اوور کرنا بہت مشکل لگتا ہے، میں اکثر ایسی ہوتے ہیں، اب پھر بھی تھوڑا بہت اچھی ہو رہی ہوں، پہلے ایسے ہوتا تھا کہ میری تو بیچ میں سانس ہی اٹک جاتی تھی یا میں الفاظ بھول جاتی ہوں، ابھی بھی مجھ سے بہت سارے ایسے غلطیاں ہو رہی ہیں، لیکن میں انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ساری یہ چیزیں جو ہے نا میری صحیح ہو جائے گی اور میں پرو ہو جاؤں گی انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ اور بھی بہت کچھ انشاءاللہ اچیو کریں گے، اور آپ ایک فیملی ہو میری تو میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی جب، اور مجھے یہ والے ولاگ بہت اچھے لگتے ہیں جب کسی کی فرسٹ انکم آئی ہوتی ہے نا، میں جتنے میرے سامنے میں جتنا زیادہ دیکھتی ہوں نا اتنے ہی میرے سامنے آتے رہتے ہیں اور میں دیکھتی رہتی ہوں،
کیونکہ میں پھر موٹیویٹ ہوتی ہوں میں کہ انشاءاللہ میں بھی ایک دن ایسے ہی ولاگ بناؤں گی انشاءاللہ. تو یہ بہت سارے وہ بھی بہت موٹیویٹ کرتے ہیں انسان کو، اور ہم خود بھی اپنی زندگی جو ہے نا، جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہر کام میں جو ہے نا کنسسٹنسی چاہیے ہوتی ہے، اور اس کو مینیج کرنا آنا چاہیے انسان کو. ہر چیز جو ہے نا وہ ریگولر اس میں رہو گے تو وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ بھی ہے کہ کنٹرول یور ریئیکشن ناٹ، جیسے تمنیل پہ میں نے دیا ہوا ہے نا کہ کنٹرول یور ریئیکشن ناٹ ایوری تھنگ. ہر چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. جیسے کہ پازیٹیوٹی انسان کے اختیار میں ہے، وہ انسان کنٹرول کر سکتا ہے. پازیٹیوٹی جو ہے نا اگلے سے ہم لوگ اپنے اس میں لا سکتے ہیں، لیکن جو نیگیٹیوٹی ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. وہ خود بخود ہم میں یا حالات کی وجہ سے یا واقعات کی وجہ سے یا لوگوں کی وجہ سے انسان میں آ جاتی ہے. تو جو پھر اس کے بدلے میں انسان وہ اس طرح کا ریئیکشن بھی دیتا ہے. لیکن آپ کا ریئیکشن جو ہے نا وہ آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے نا، تو اس کو ریئیکشن جو ہے نا اس کو کنٹرول کرو. جو صبر اور سچ کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے وہی اسٹرانگ ہوتا ہے. اچھی سوچ والوں کے ساتھ رہو. نیگیٹیو لوگ آپ کی انرجی ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر خود اتنی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، وہ آپ کو کیا خاک آگے بڑھنے دیں گے یا آپ کو کامیاب ہونے دیں گے. نیگیٹیو لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ تو ہر پازیٹیو کام جو ہوتا ہے نا اس کو بھی نیگیٹیو شو کرتے ہیں، اور اگلے خود تو کامیاب نہیں ہو رہے ہوتے، اگلے کو بھی کامیاب نہیں ہونے دیتے. اور اگر انسان اسی طرح اچھی سوچ والوں کے ساتھ رہتا ہے، یعنی پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، تو اتنا مشکل کام ہوتا ہوگا، آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ تو اتنا مشکل ہے، اس کو ہم کیسے کریں، یہ تو نہیں ہو سکتا، یا اس کے رزلٹ کیا آئیں گے، یہ وہ، یعنی کہ ہمارے اندر کی نیگیٹیوٹی جو ہوتی ہے نا ہم اس کے بہاف پہ سوچتے ہیں. تو لیکن جب ہم پازیٹیو لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرتے ہیں یا ان کی جو اچھی وہ ہے ہیبٹ سے ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں، پازیٹیوٹی اڈاپٹ کرتے ہیں، تو وہی ساری چیزیں ہمارے لیے اتنی ایزی لگتے ہیں اور اتنا آسان لگتا ہے وہ کام، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم بھی کر سکتے ہیں. اور پھر ہمارے لیے چاہیے کہ ہم وہی پازیٹیوٹی جو ہے نا دوسروں تک بھی لے جائیں. کیونکہ ہم آج کل ایسا دور ہے نا کہ ہر کوئی اتنا نیگیٹیوٹی میں پڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی پازیٹیوٹی دوسروں میں بھی دینی چاہیے، اور دوسرے کی جو نیگیٹیوٹی ہے اس سے ختم کرنا چاہیے، اور اپنے آپ سے بھی ختم کرنا چاہیے، خود کو بھی ایڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے. تو اس طرح ہم بھی کامیاب ہوں گے اور وہ لوگ بھی کامیاب ہوں گے جو ہماری انرجی ختم کرتے ہیں. جو نیگیٹیو ہوتے ہیں اپنی انرجی تو ان کے ختم ہوئی ہوتی ہے اور دوسروں کی انرجی بھی ختم کر رہے ہوتے ہیں. تو ان میں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا پازیٹیوٹی ہمیں ڈالنی چاہیے. تو یہاں پہ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں. شکریہ.